إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی اللہ قدوس واسطے، درود و سلام امام الہدا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا تو بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے کی توفیق بخشے کہ جن الفاظ کی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہاناں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل توحید واسطے مبشر اور بشیر بنا کے مبعوث کیتا ہے کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ جڑے کفر چھوڑ کے ایمان قبول کر لین انہوں نے خوشخبری سناؤ، بشارت سناؤ۔ ایمان قبول کرن تو بعد اعمال صالحہ کرن والے نو خوشخبریاں سناؤ، بشارتاں سناؤ۔ شرک چھوڑ کے توحید اپنان والے نو لوگاں دے رسم و رواج جہلیت دے طریقے چھوڑ کے سنت مصطفیٰ اپنان والے نو میرا پیغمبر خوشخبریاں سناؤ، بشارتاں سناؤ۔ نیک اعمال دے وچوں نماز پڑھن والے نو خوشخبریاں، روزہ رکھن والے نو خوشخبریاں، حج اور عمرہ کرن والے نو خوشخبریاں، ہجرت کرن والے نو خوشخبریاں، صدقہ خیرات کرن والے نو خوشخبریاں، نماز کی پابندی کرن والے نو خوشخبریاں، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرن والے نو خوشخبریاں۔ میرا پیغمبر خوشخبریاں سناؤ
اس واسطے کہ میں تمہیں مبشر بنا کے بھیجا ہے، بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور انسانی فطرت بھی یہی ہے کہ انسان خوش رہتا ہے، خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، خوشی کو پسند کرتا ہے، اپنے واسطے، اپنے عزیز و اقارب واسطے، دوستوں واسطے خوش رہنے واسطے مختلف قسم کے انتظامات کرتا ہے، خوشیاں حاصل کرنے واسطے مختلف طریقے بناتا ہے کہ میں خوش رہاں، میری خوشی کے نال زندگی بسر ہوئے۔ اس واسطے اللہ کریم نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشر بنا کے بھیجا ہے کہ میرا پیغمبر اہل ایمان نے تسی خوشخبریاں سناؤ۔ کس بات کی خوشخبری؟ ایمان قبول کیتا ہے تو گناہاں دی معافی کی خوشخبری، نماز پڑھی ہے تو گناہاں دی معافی کی خوشخبری، شرک چھوڑ کے توحید اپنائیے تو جنت کی خوشخبری، جنت دیا نعمتوں کی خوشخبری، جنت کے اندر میں اللہ کے دیدار کی خوشخبری، اور میں بھی خوشخبری سناؤ اہل ایمان نو کہ دنیا کے اندر تھوڑے اعمال قبول ہون گے، اور ان میں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تھوڑی موت اچھی آئے گی، قبر کے اندر امن ہوئے گا، سکون ہوئے گا۔ کل قیامت والے دن تسی آؤ گے، یہ خوشخبری سن لو اہل ایمان کہ میں محمد کو اپنے ہاتھوں کے نال ہو گے کوثر کا پانی پلاواں گا۔ یہ بھی سن لو خوشخبری قبر اٹھو گے تو اللہ کے فرشتے تمہیں سلام کریں گے، تواڈیاں سواریاں بن جان گے اللہ کے فرشتے، اور جنت کے دروازے تے پہنچو گے، خوشخبری سن لو کہ اللہ کے فرشتے ملائکہ تمہیں سلام پیش کریں گے۔ میرا پیغمبر خوشخبری سناؤ جنت بھی ملے گی، اور جنت کے اندر میں اللہ کا دیدار اور میں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوئے گا۔ کنہ لوگوں نے جنہوں نے شرک چھوڑیا اور توحید اپنائی، جنہوں نے رسم و رواج میں چھوڑیا، جہالت والی ساری باتوں کو چھوڑیا اور اپنے سینے نال میرے محمد کی سنت کو ڈا لیا، کنہوں نے خوشخبری سناؤ؟ فرمایا کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑے بڑے دکھ تے مسائل برداشت کیتے، بڑیاں بڑیاں تکلیفیں برداشت کیتیاں، ایسے ایسے دکھ کہ ایک وقت آیا کہ پورا عالم کفر نے اتفاق کر لیا کہ مدینہ کی چڑھائی کریے، اور چڑھائی کر کے مسلمانوں نے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیے، مسلمانوں کا سلسلہ ختم کر دیے۔ ایسے دکھ کہ تواڈے کلیجے پھٹ رہے سن کہ عالم کفر جڑا سروتے متفق ہو کے اقبال کی حملہ کر رہا ہے، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا صحابہ کرام علیہم رضوان دے نال۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا محبوب جی مدینہ دے ارد گرد خندق کھودی جائے تاکہ کوئی کافر ہمت نہ کرے خندق پھیلاور دی، اگر ہمت کرے تو واپسی کا راستہ اس کو نہ ملے۔ اور خندق کس طرح؟ مدینے کی سرزمین تے پتھریلی زمین تے سرزمین تے کھودی جائے، اور بڑے مشکل حالات کے اندر کھان پین میں کچھ نہیں، لیکن صحابہ خندق کھود رہے۔ ایک صحابی آیا اور آ کے کہتا ہے محبوب جی خندق کھودے اور بھوک اتنی لگی ہے کہ اپنا جسم کا توازن برقرار رکھنے واسطے میں اپنے جسم کے پیڑ کے پتھر بنیا ہے تاکہ میرے جسم کا توازن برقرار رہ جائے۔ اور لوگوں میرے اور تاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، فرمایا میرے یارا اگر جسم کے توازن کو قائم رکھنے واسطے تو ایک پتھر رکھیا بنیا تو میں محمد نے اپنے پیڑ میں 2 پتھر بننے ہو۔ ایسے مشکل حالات کے اندر جنہوں نے تہاڈا ساتھ نبھایا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں نے خوشخبریاں سناؤ اور یہ بھی دسو کہ جڑا میں اللہ نے تہاڈے واسطے جنت بنائی ہے نا، جنت یہ اندر میں اللہ نے جنت کے اندر ایک درخت بنایا ہے جس درخت کا نام ہی میں اللہ نے خوشخبری رکھا ہے، طوبی شجر فی الجنہ، جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے کہ جیسا میں اللہ نے نام ہی خوشخبری رکھا ہے۔
اللہ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ محبوب نے فرمایا 100 سال تک وہ مسافت ہے، اور فرمایا اس درخت کی اور بھی تعریف سن لو، فرمایا صحاب الجنت تخرج من اکمامها، جڑے جنتیاں نو میں اللہ نے لباس پہنانا نا اس درخت کے خوشیاں دے وچ تیار کر کے میں اللہ نو اہل جنت نو لباس پہنانا، اس درخت کا بھی میں اللہ نے نا خوشخبری رکھیا ہے۔ دنیا تے بھی اہل ایمان واسطے خوشخبریاں، میدان قبر دے اندر بھی خوشخبریاں، میدان حشر دے اندر بھی خوشخبریاں، جنت بھی اور جنت دے اندر جڑے درخت میں اللہ نے بنائے انہاں دا نام بھی خوشخبریاں رکھیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناؤ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تنوں اٹھایا ہے، اسی تنوں کھڑا کیتا ہے، اسی طرح انتخاب کیتا ہے۔ فریضہ پڑھ سن لو میرا پیغمبر، تہاڈا فریضہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ شاہداً میں اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے۔ دنیا تے میں اللہ نے جڑا تنوں بھیجنا ہے، اوتھے جا کے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز دے گواہ موجود ہیں، پیرہ دے گواہ موجود ہیں، قبرہ دے گواہ موجود ہیں، گدی نشینہ دے گواہ موجود ہیں، لیکن میرا پیغمبر میں اپنی توحید کی گواہی واسطے تساں تانوں چنیا ہے۔ تسی دنیا دے سامنے لوگ غیراں دیاں گواہیاں دے رہے ہیں، لوگ غیراں دیاں گواہیاں دے واسطے موجود ہیں، ایک میری توحید ایسی آئی کہ جدی گواہی دین والا دنیا پہ کوئی نہیں میرا پیغمبر۔ میں اپنی خالص توحید کی گواہی واسطے شاہداں تانوں چنیا ہے۔ تسی دنیا دے سامنے جا کے میں اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے۔ فرمایا ومبشرا ونذیرا، ومبشرا ونذیرا، جیڑا بندہ بھی میری توحید نو مان لوے، ومبشرا میرا پیغمبر تسی انہوں بشارت سنانی ہے، بشارت مصطفیٰ سنانی ہے، خوشخبری سنانی ہے میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان نو، اہل توحید نو اے خوشخبریاں سنانی ہے، نا توحید نو منن والے ہو، اور میں محمد کی سنت نو اپنے سینے نال لگان والے ہو۔ اللہ دنیا کے بھی تیرے خوشخبریاں سنا رہا ہے، تواڈے واسطے مرن تو بعد بھی خوشخبریاں، تواڈے واسطے میدان حشر کے اندر بھی خوشخبریاں، اور جنت کے اندر بھی میں اللہ نے تواڈے واسطے خوشخبریاں بنائی ہیں۔ چھوڑ دیو پریشانیاں، میں اللہ کی توحید نو مان لو، چھوڑ دو فرقے اپنا لو، تو میں محمد کی سنت نو بنا لو۔ توحید اور سنت نو مننا تہاڈا کم ہے، اور ساریاں دی ساریاں خوشخبریاں سنانیاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر، خوشخبریاں سناؤ، اہل توحید کو خوشخبریاں سناؤ۔ حدیث راوی حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کی شان نقل کر دیں، فرمایا محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رانی، طوبی لمن رانی، اور لوگوں میں انہاں سارے لوگوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہوں جنہاں نے ایمان دی حالت کے اندر میں محمد کا دیدار کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں ساری دنیا دیا نیکیاں ایک پرڑے کے اندر رکھ دیتیاں جان، اور دوسرے پرڑے کے اندر ایمان دی حالت کے اندر صرف دیدار مصطفیٰ ہوئے، ساری دنیا دیا ساری نیکیاں بھی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا توبہ لمن رانی، ایسے لوگوں نے خوشخبری سناؤ جنہوں نے ایمان دی حالت کے اندر میں محمد کو دیکھ لیا، اور فرمایا ومن توبہ لمن را من رانی،
ایسے لوگوں بھی خوشخبریاں سناؤ جنہوں نے میں محمد کے یارہ کو دیکھ لیا، میرے محمد کے یارہ واسطے بھی جنت دیا خوشخبریاں، میرے محمد کے یارہ کا ایمان دی حالت کے اندر دیدار کرنے واسطے بھی ہے، ایمان واسطے جنت دیا خوشخبریاں، کیونکہ اللہ کریم نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جس بندے نے، جس قبیلے نے، جس افراد نے تہاڈا کلمہ پڑھ کے میں اللہ کی توحید نو من لیا ہے، تہاڈی سنت نو من لیا ہے، میرا پیغمبر اللہ تک دنیا سے پھر رہے ہیں، لیکن میں اللہ کہہ رہا کہ انہوں نے دنیا کے اوپر بھی میں اللہ کی طرف جنت کی خوشخبریاں سناؤ۔ اللہ اللہ اللہ۔ حدیث راوی حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث توجہ نہ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، دو بندے آ گئے، دو بندے نے اتنے کی آ جاؤ، ایک نو بھیج اتنے آ جا جلدی آ جلدی آ سردیوں کے کول پہ سردی بچیاں واسطے سپیشلسٹ ہے، بچیاں کے کنٹرول واسطے۔ اللہ اکبر۔ دو بندے آ گئے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں نے مختلف سوال کیتے۔ پہلا بندہ سوال کرتا ہے اور کی پوچھتا ہے، من راگا، اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑے کو سوال کر رہا ہوں اس بندے کے بارے جنہیں ایمان کی حالت کے اندر تنوں ویکھی ہوئے، من راگا جنہیں تھوڑی زیارت کی ہوئے۔ دوسرا کام فرمایا وآمن بکا، تھوڑے اوپر ایمان بھی لایا ہوئے، اس بات کو تسلیم کر لیا ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، ایمان دی حالت کے اندر دیکھے اور تھوڑے اوپر ایمان بھی لایا ہوئے، منو رہے۔ فرمایا وصدقا واتبعکا، دوسرا کام ہے کہ تھوڑی تصدیق بھی کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی تو جو کچھ نکلتا ہے جس حال کے اندر نکلتا ہے وہ سچ ہی سچ نکلتا ہے۔ واتبعکا، اور تاڑے تابع داری کرے ہر معاملے کے اندر، شادی کے اندر، غمی کے اندر، سفر کے اندر، حشر کے اندر، ہر معاملے کے اندر تاڑے تابع داری کرے۔ پہلی گل ہے کہ ایمان لے آئے، دوسری گل ہے، پہلی گل ہے کہ تنوں ویکھ لوے ایمان کی حالت کے اندر، اور دوسری گل ہے کہ ایمان بھی لے آئے، تھوڑی تصدیق بھی کرے، تھوڑے تابع داری بھی کرے۔ جیڑا بندہ ہے چار کم کر لوے، چار کم، محبوب پیغمبر نے اس واسطے کی حکم میں فرمایا طوبی لہ الجنہ، طوبی لہ الجنہ، میں محمد ایسے بندے واسطے خوشخبری سنا رہا جنت دی، اے دنیا تے چل رہا ہے، دنیا تے پھر رہا ہے، لیکن میں محمد اپنی نبوت والی زبان دے نال ایسے بندے نے جنت دی خوشخبری سنا رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال کیتا، جواب سنیا، خاموش ہو گیا۔ دوسرا بندہ آ گیا اور کی کہتا ہے محبوب جی میں دوسرے بندے کے متعلق سوال کرنے لگا، تھوڑی گل ہو رہی ہے، تھوڑی ذرا توجہ نہ سننا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے محبوب جی میں ایسے بندے کے متعلق سوال کرنے لگا کہ جڑا وآمن بکا، تھوڑے پر ایمان لے آئے، واتبعکا، تھوڑے تابع داری بھی کرے، وصدقکا، اور تھوڑے ہر معاملے کی تصدیق بھی کرے، لیکن ولم یراکا، اس نے تنوں دیکھا کوئی نہیں ہے، تھوڑی دیدار نہیں تھا۔ پہلا تو وہ بندہ ہی جنہیں تھوڑا دیدار کیتا ہے، لیکن ایک دوسرا بندہ ہے جیڑا تھوڑے تے ایمان بھی لے آیا ہے۔ فتنیاں کے دور کے اندر بڑے بڑے گدے نشیناں نوں چھوڑ کے، بڑے بڑے پیراں نوں چھوڑ کے، بڑے بڑے کلے والے بڑے بڑے نوں چھوڑ کے، اور بڑے بڑے پگاں والے نوں چھوڑ کے تھوڑے پر ایمان لے آندا ہے، کہندا ہے کہ میں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آیا، اور فرمایا واتبعکا،
اور ہر معاملے کے اندر تابے داری کرتا ہے. اس نے رسم و رواج بھی چھوڑیا ہے, اس نے جہلیت والی رسموں بھی چھوڑیا ہے, انہیں باپ دادا والے طریقے بھی چھوڑ دیتے, انہیں قبیلے کی پرواہ نہیں کی, رشتے داروں کی پرواہ نہیں کی, وتبا کا ہر معاملے کے اندر تابے داری کی ہے, وہ سدا کا اور ہر معاملے کے اندر تابے تصدیق کی ہے. لیکن بات اس بات ہے, لیکن ولم یراکا ایک بندہ تمہیں ویکھ نہیں سکیا, بن دیکھے تھوڑے پر ایمان لے آیا ہے, بن دیکھے تھوڑے پر تھوڑے تابے داری کی ہے, بن دیکھے تھوڑی تصدیق کی ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لہو توبہ لہو توبہ لہو, اور لوگوں جس بندے نے میں محمد نے دیکھا ہے, میرے اوپر ایمان لے آئے, میرے تابے داری کی ہے, میری تصدیق کی ہے, میں محمد سنا ایک باری جنت کی خوشخبری سنا رہا, لیکن جڑا بندہ میرے اوپر ایمان لے آیا ہے, میرے اوپر ایمان لے آ کہ میرے تابے داری کی ہے اور ہر معاملے کے اندر میری تصدیق کی ہے, لیکن لم یراکا میں محمد کو دیکھ نہیں سکیا, بغیر دیکھن تو بغیر دیدار مصطفیٰ تو سارے کام کر دیتے. میرے محبوب نے فرمایا ایسے لوگوں سے میں اللہ 3 دفعہ جنت کی خوشخبری سنا رہا. اللہ اللہ اللہ. توبہ لہو توبہ لہو توبہ لہو, ایسے بندے واسطے میں محمد تنواری خوشخبری سنا رہا. اے ایمان تلے آئے لیکن بن دیکھے, انہیں تابع داری تو میں محمد کی کیتی ہے, لیکن بن دیکھے, انہیں تصدیق تک کیتی ہے لیکن بن دیکھے کیتی ہے. میں اللہ ایسے بندے واسطے 3 دفعہ جنت کی خوشخبری سنا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں محبوب کی زیارت کر لینا بہت بڑی نیکی ہے, لیکن ایک جزوی فضیلت ہے آن والے لوگوں, ایک تھوڑی جزوی فضیلت ہے, ایک بات کے اندر اہل ایمان کی جزوی فضیلت ہے, جنہوں نے دیکھا کوئی نہیں لیکن میرے محمد کو ایمان لے آئے, جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا کوئی نہیں میرے محمد کے تابع داری کی تھی, جنہوں نے میرے محمد کو دیکھا کوئی نہیں لیکن ہر معاملے میں اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. اللہ کے رسول کہتے ہیں جنہوں نے ویکھ کے سارا کچھ کیتا ہے انہوں واسطے جنت کی خوشخبری ایک باری ہے, جنہوں نے دل دیکھے سارے کام کیتے میں محمد اپنی نبوت نال جنت کی خوشخبریاں 3 باری سنا ہے. اللہ 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 اللہ. اس واسطے اللہ بھی کہتے ہیں یا ایھا النبی, اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, اسی تنو بھیجیا ہے اپنی وعدانیت کی گواہی واسطے, وَمُبَشِّرًا, اور لوگ جڑے تواڈے اوپر ایمان لے آئے, تواڈے تابع داری کی اور ہر معاملے کے اندر تواڈے معاملے کے اندر تصدیق کی. وَمُبَشِّرًا, میرا پیغمبر تواڈی ڈیوٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں اور جنت کی بشارتیں سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض لوگ ایسے کہ جڑے اللہ تک دنیا تے پھر رہا ہے, دنیا تے حساب و کتاب اللہ تک نہیں ہوا, موت نہیں آئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت نال دنیا کے جنت کی خوشخبریاں سنا دی. اللہ بالکل ابتدائی ایام اسلام دے بڑی مخالفت ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جا کے لطف چھپ کے عبادت کرتے ہیں اللہ دی. یہ ظالم, اتنا ظالم معاشرہ کہ میرے محمد نو اکیلے اللہ کی عبادت بھی نہیں کرا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. غار حرا کے اندر کئی دن اللہ کے رسول عبادت کر گئے, اور پیچھے کھانے کا انتظام اللہ اللہ اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نیک بیویاں, اللہ 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 کا بہت بڑا انعام ہوا کر دیا. نیک بیویاں, تابع دار بیویاں, ایک بہت بڑا اللہ کی رحمت ہوا کر دیا. اگر بیوی نیک مل جائے دنیا کے انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے.
اور اگر رفیق ساتھی بد زبان ہوئے تو اللہ کی قسم دنیا کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات کے اندر جب رزق کی فراوانی ہوئے نا، گڈیاں ہوئے، کاراں ہوئے، سب کچھ ہوئے، ادو تو بڑی تابع داری بے گمال تابع داری کرتی ہے۔ مشکل پتہ چلتا ہے جب انسان کے اوپر مشکل وقت آ جائے، مالیاں پریشانیاں آ جائیں یا بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو جائے۔ اللہ اللہ بہرحال تابع دار بے گمال کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، بڑی انعامات کے نال نوازیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کر رہے اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا تیار کیتا ہے گھر کتنے پہنچان واسطے غار حرا کے اندر۔ اللہ تمہیں سارے نو لے جائے، اللہ مکے کی حاضری بھی نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری بھی۔ جا کے دیکھو غار حرا کے اندر آج بھی کتنا مشکل اور کٹھن سفر، کتنا مشکل سفر ہے، لیکن میں قربان جاواں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کولوں او کٹھن سفر کے اندر، مشکل سفر کے اندر بھی رسول اللہ واسطے گھروں کھانا پکایا اور غار حرا کی طرف چل پہ گیا۔ معاملہ اس طرح ہوگا جب چلی نا آسمان سے ہلچل مچ گئی۔ اللہ 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 کہتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا میں تینوں خبر دین لگا جبرائیل سن لائے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر میری عبادت کر رہے ہیں اور خدیجہ گھر کے وچوں کھانا تیار کر کے غار حرا کی طرف چل گئی ہے۔ جبرائیل گھر کے وچوں غار حرا کے اندر جا رہی ہے۔ آسمانہ تو میں اللہ تینوں حکم دینا کہ تم ہی آسمانہ تو جا کے غار حرا کے اندر پہنچ جا۔ خدیجہ کے آن تو پہلے پہلے میرے محمد کے قول غار حرا کے اندر پہنچ جا۔ اللہ 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 سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد کے اندر پہنچی ہے اور پہلے جبرائیل آسمانہ تو آ کے غار حرا کے اندر میرے محمد کے قول پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل پہلے پہنچ گئے، فرمایا جبرائیل پہلی گل تو ہے کہ خدیجہ کے جان تو پہنچن سے پہلے پہلے تو پہنچ رہا ہے، اور دوسری بات جدو خدیجہ آئے تو پہلے موجود ہوئے میرے محمد کے قول، اور وہ خدیجہ آ جائے فقرا علیہ السلام من ربها، فقرا علیہ السلام من ربها۔ اے خدیجہ جدو کھانا پکا کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہنچے اور اپنی زبان نو حرکت دین لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرن لگے۔ خدیجہ دے سلام تو پہلے جبرائیل فقرا علیہ السلام من ربها، فقرا علیہ السلام من ربها۔ خدیجہ دے سلام کو پہلے پہلے جبرائیل میں اللہ دے سلام خدیجہ نو پہلے پہنچا دے۔ اللہ 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 اللہ، وہ جڑے تابع داریاں کر دی نا اللہ کے انعامات میرے سر ہی ہوں گے، اللہ کی رحمت انہوں نے میرے سر ہی نازل ہو گیا۔ فقرا علیہ السلام من ربها، جبرائیل سارے نالوں پہلے خدیجہ نو میں اللہ کا سلام پہنچانا ہے، اور ومنی اور اپنے طرفوں بھی جبرائیل خدیجہ نو سلام دینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جبرائیل دے سلام بھی خدیجہ نو پہنچ رہا ہے، جبرائیل دے ذریعے اللہ کریم دے سلام بھی خدیجہ نو پہنچ رہا ہے۔ فرمایا کہ سارے نالوں پہلے خدیجہ نو میں اللہ کا سلام دینا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اپنا بھی خدیجہ نو سلام دینا ہے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں کائنات دے لوگوں، اللہ دے ہاں تابع دار بیوی کی عزت احترام ہے کہ میں اللہ دے سلام دے دیا میری جبرائیل دے سلام دے آئے۔ فرمایا جب اللہ کا سلام بھی پہنچا دے، جبرائیل تو اپنے طرفوں بھی سلام پہنچا دے، میں اللہ تین کہہ رہا کہ بشرہ ببیت فی الجنہ، بشرہ ببیت فی الجنہ۔ اے میرے جبرائیل جا کے خدیجہ نو
غار ہرا دے اندر جنت دے گھر دی خوشخبری نہیں سنا دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جدو انسان اللہ کی توحید اپناتا ہے نا، پھر اللہ کے رسول بھی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے نال نال آسمان تو جبرائیل ہی آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں۔ فرمایا بشرہا ببیت فی الجنہ، ختیجہ جدو آوے نا ختیجہ اللہ دے سلام تو بعد اپنے سلام تو بعد اے جبرائیل میں اللہ دے طرف ختیجہ نو جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ اللہ کریم نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لائی ہے کہ میرا پیغمبر اہل ایمان نو جنت میں خوشخبریاں سناؤ، اور فرمایا کہ اگر بعض دفعہ میں اللہ نے کوئی فرشتہ سپیشل بھی بھیج کے خوشخبریاں سنانی پڑے تو میں اللہ فرشتہ نے بھیج دینا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور آسمان سے نا آواز آئی، آواز آسمان سے۔ صحابہ نے بڑے غور نال دیکھا کہ آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری نا تو جبرائیل اور جبرائیل کے نال ایک اور فرشتہ آسمان تو آئے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جبرائیل نے اس فرشتے سے تعارف کرایا، فرمایا محبوب جی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی تھی آواز سنی ہے نا آسمان سے، یہ آسمان دا خاص دروازہ ہے جڑا اج کھلیا ہے، اج تو پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلیا، خاص دروازہ۔ اور جبرائیل نے کہا جڑا فرشتہ میرے نال آیا ہے نا، یہ فرشتہ خاص فرشتہ ہے، ایک پہلی دفعہ دنیا پہ آیا ہے، اس تو پہلے ایک دنیا پہ نہیں آیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آیا کیوں ہے؟ آسمان کا خاص دروازہ کھلیا، خاص فرشتہ نازل ہویا، آیا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آسمان کا دروازہ کھول کے خاص فرشتے نے بھیج کے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشخبریاں سنائی، دو خوشخبریاں آسمان تو فرشتہ بھیج کے جاؤ میرے محمد نے خوشخبری سنا کے آؤ۔ اور کسی توجہ کی تھی نا اس نہ خوشخبریاں دے اندر امت کا بھی کم بڑھ جانا، امت نے بھی اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑیا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ خاص فرشتہ پتہ نہیں کی آتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خاص آسمان کا دروازہ کھولے آئے، خاص فرشتہ نازل پڑے تے کیتا ہے، کیوں کیتا ہے؟ ابشر بالنورین، اللہ نے خاص آسمان کا دروازہ کھول کے خاص فرشتے نو بھیج کے اللہ تینوں دو خوشخبریاں سنا رہا ہے، دو نوراں دی خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ اللہ تینوں دو نور ایسے عطا کریں گے لم یوتہما نبی قبلک، کہ جڑے نور اج تو پہلے کسی پیغمبر نو نصیب نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ خوشخبریاں بھی خاص، دروازہ بھی خاص، اور فرشتہ بھی خاص۔ فرمایا ابشر بنورین، اللہ دو ایسیاں خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جڑے اج تو پہلے تہاڈے وچوں کسی پیغمبر نو نہیں ملے، کسی نبی نو نہیں ملے۔ فرمایا او کہڑے دو نورین، او کہڑیاں دو خوشخبریاں؟ فرمایا کہ اللہ کریم تمہیں تو سورۃ فاتحہ عطا کرے گا اور ایک سورۃ بقرہ دی آخری آیات عطا کرے گا۔ اے اللہ دے خزانے دے وچوں خاص خزانے دے وچوں اللہ تانوں عطا کر رہا ہے۔ اس واسطے اللہ کہنے لوگوں میرا محمد بھی مبشر بن کے آیا ہے خوشخبری سنانے واسطے، لیکن بعض دفعہ میں اللہ آسمانوں کو سپیشل دروازے کھول کے سپیشل فرشتے نو بھیج کے بھی اپنے امت محمد واسطے خوشخبریاں کا اعلان کر دینا۔ سورۃ فاتحہ اور آخری سورۃ بقرہ دی آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ فرمایا کہ یہ دو ایسے انعام ہیں اللہ دے، یہ دو ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف نور اس امت میں نصیب ہے لم یوتہما نبی، اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو کسی امت کو عطا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر اعلان فرمایا، فرمایا یا ایھا النبی
اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تنوں مبشر بنایا ہے، جیڑا بندہ بھی کلمہ پڑھ لے اس نے جنت دی خوشخبری سناؤ، جیڑا بندہ بھی نماز دی تابعداری کر لے اس نے جنت دی خوشخبری سناؤ، جیڑا بندہ بھی حج اور عمرہ کر لے اس نے جنت دی خوشخبری سناؤ، جیڑا بندہ بھی صدقہ خیرات کر لے، تہجد دی نماز پڑھ لے اس نے جنت دی خوشخبریاں سناؤ، جیڑا بھی قرآن دے نال تعلق بنا لے، جیڑا بھی توحید بنا لے، سنت کو اپنا لے، اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں جنت دی خوشخبریاں سناؤ، کیونکہ میں اللہ کریم نے تانوں مبشر بنا کے ساری امت واسطے بھیجا ہے۔ آخری حدیث، آخری واقعہ، توجہ جناب، حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی کا نام ہے تو کی کہنا رضی اللہ تعالی، اللہ میرے سمیت اور سارے قیامت والے دن صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے اسی گم پایا اور سارے نالوں پہلے رسول اللہ کی تلاش کے اندر نکلن والا میں ابو موسیٰ سے، میں تلاش کردے ہیں ایک باغ دیکھا، باغ کا دروازہ بند ہے لیکن دروازے کے نیچے راستہ ہے، میں اپنے کپڑے کو سمیٹیا اور دروازے کے نیچے گزر کے میں باغ کے اندر دیکھا تو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے اوپر تشریف فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر مبارک کنویں کے اندر لٹکا کے بیٹھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دیکھا فرمایا ابو موسیٰ اشعری، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیے؟ فرمایا محبوب جی کو نسی گم پایا، میں پریشان ہو گیا، کوئی دشمن تکلیف نہ پہنچائے، اس واسطے تہاڈی تلاش کے اندر نکلیا اور میں تانوں پا لیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری اے دروازہ بند کر لے اور دروازے دی نہ اندر والی سائڈ پہ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر،